بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التحمی سید البہی والسراج المضی والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شاهدوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اگر برا نہ مانے تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان لوگوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اس اتنے بڑے مجمع میں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ مجمع کافی ہے، اگر ناراض نہ ہو تو اس سے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے؟ ادھر والے مومنین کی بھی اجازت ہے نوکری شروع؟ سدا سکھی رہیں، سدا آباد و شاد رہیں، سدا سلامت رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صورتحال آپ تمام موالیان کے سامنے ہیں۔ جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے، اور جتنے اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ چراغ جلتے رہیں گے، یہ مہتاب دمکتے رہیں گے، یہ گلاب کھلتے رہیں گے، کاروان مدحت رواں دواں رہے گا، اور کربلا والوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ ایک مصرع آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر جدھر آپ کا ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے، اور یا علی مدد۔ سامعین گرامی ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے، بہت مہربانی، بہت بڑا مجمع اور بہت خوبصورت دعوت اور دعا۔ جناب حبیب رضا صاحب بہت ہی خوش اسلوبی سے میرے مولا کا ذکر کر کے جا چکے ہیں۔ اس اتنے بڑے مجمع میں ایک مصرع پڑا ہے بڑا ڈر ڈر کے، مصرع پڑا ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے۔ ایک ایسے ملک میں ہم سب لوگ رہتے ہیں جس کی قومی زبان اردو ہے، اور تقریباً 85% مجمع میرے سامنے پریشان ہو گیا کہ اس نے آتے ساتھ بات کیا کر دی۔ میں آپ کو سمجھا کر مطلب مکمل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ساتھ ملیں اور میں بات مکمل کروں۔ ہے یاسمین گرامی، یاسمین ایک پھول کا نام ہے اور نسترن بھی ایک پھول کو کہتے ہیں۔ دو پھولوں کے نام اتنے بڑے مجمع کے سامنے رکھ کے ایک دعویٰ کیا ہے کوئی چیز ایسی ہے جو نہ یاسمین پھول میں ہے اور نہ نسترن پھول میں ہے۔
میں اتنی دیر سے وہاں کے بیٹھا ہوں، سرکار محسن سرکار محسن سرکار محسن نقوی، اور کس کس شاعر کا ذکر ہو گیا کہ کمالیہ میں اردو ایسے سنی جاتی ہے، ایسے سنی جاتی ہے۔ پہلے موالی سے لے کے آخری بندے تک والی نجف کی ذات ضامن ہو گئی۔ میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، اگر لائن ڈیزرونگ ہو تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیے گا، اگر مصرع حقدار نہ ہو تو آپ مسکرائیے بھی نہیں، آپ کا چپ بیٹھنا آپ کے بولنے سے زیادہ ویلیو رکھے گا۔ سوال کیجئے وہ کون سی چیز ہے جو نہ یاسمین میں ہے نہ نسترن میں ہے؟ دوجی ستر دی ونڈ کرو تے مضمون شروع کریے۔ مصرع پڑھوں، ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جن جوانوں کو اچھی اردو بولنا آتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، ایمان شرع یزدان نعرہ حیدری۔ ہے یاسمین میں، مائک چھوڑیے، مشکل میں ڈال دیا آپ نے مجھے۔ ہے یاسمین میں نہ گلے، میرے محترم آپ کچھ نہ کریں، ذرا سا ہاتھ کھول دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کے مجھے گرمی لگے۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں، وہ خوشبوئیں جو فرش، یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، کو 3 راتوں سے سویا نہیں ہوں، مولا کی قسم اس مجلس کے بعد سیدھا لاہور ایئرپورٹ پہ جانا ہے، لنڈن کی فلائٹ ہے۔ یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، اگر مصرع حقدار ہو تو ضرور بولنا، نہ حقدار ہو نہ بولنا۔ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، جس بندے کو 100% یقین ہے کہ وہ علی کے بیٹوں کا ماتمی ہے، جسے فخر ہے وہ ضرور مسکرائے، جسے نہیں فخر بند کر دے، میں ویکھاں کہ میں پڑھنا کہوے تو سننا کہوے، نہ تیری داد نہ تیرا نقصان نہ میرا، بند کر دے میں بندہ پیا۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے، بند کر تو نوکری ہو گئی، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ تو کمالیہ جیسے شہر میں اپنے ہی گھر میں کھڑے ہو کے عسکری اعلان کر رہے، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شعلوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں، میرے مولا ان جوانوں پہ اپنا رحم فرمائے، مل کے بولے نعرہ حیدری۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں۔ سر جی معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا سا میں مشکل پڑھنے کا عادی ہوں، ہم پڑھتے ہی ایسے ہیں، آپ مزید بھی ہاتھ جوڑیں گے تو آپ کو ہی گرمی لگے گی۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے، بول دینا اپنے آپ نو آزاد کر میرا بیٹا۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہے، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شعلوں پہ ہم چلے مگر وہ۔ انکل جی یہ ساری سائڈ میرے ساتھ مل گئی ہے، اپنا مجمع میرے ساتھ ملائیے گا۔ یہ میرا مظلوم کے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، یہ وہ بات ہے جو کمالیہ میں پہلے ہو رہی ہے، جو کراچی انچولی میں نہیں ہوئی، جو اسلام آباد کے سیکٹرز میں نہیں ہوئی، جہاں ٹپیکل اردو سننے والی عوام ہوتی ہے۔ مولا کی قسم کوئی بھی مشکل چیز ہاتھ میں آئے، پہلے اہل زبان مجمع میں پڑھتا ہوں، پھر آ کے پنجاب پڑھنے کی موٹیویشن ملے تو حوصلہ کرتا ہوں۔ اب اپنے مجمع سے کہیے گا، ہر وہ بندہ جو جناب عباس علمدار علیہ السلام کا معتقد ہے، وہ مصرع سمجھنے کے بعد اور میں دعویٰ بلکہ وعدہ کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں گرمی اٹھا کے کہیں دور پھینک دوں گا اگر مصرع سمجھا سکا۔ مصرع نہ سمجھا سکا، آپ کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب۔ میرے محترم قافیہ کیا چل رہا ہے؟ قافیہ کیا ہے؟ نسترن میں ہے، فرش عزا کے چمن میں ہے، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، ارے شعلوں پہ ہم چلے مگر وہ چلن میں ہے۔ تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی القمہ، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں۔ حضور مصرع پڑھا تھا ایک مشکل، جو سمجھ گئے اور اس کے حلال مل کے نعرہ حیدری۔ گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی القمہ، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں۔ سامعین گرامی بہت معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، بہت چھوٹا نوکر ہوں اور نہ ہی کوئی شاعری ہم جیسے بچوں کا کھیل ہے۔ غالب نے کہا تھا شاعری معنی آفرینی کا نام ہے، قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں، آپ لوگ آغوش مادر سے سنتے آ رہے ہیں جناب حر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے آ کے ملے۔ سوال کر رہا ہوں اور بڑا آسان سوال ہے، بچہ بھی جواب دے گا اور اس کے بعد شعر پڑھوں گا بڑے آرام سے۔ مضمون انہوں نے میرے لیے مشکل لگا دی ہے، وہاں بڑی میں نے محنت کی ہے، مولا عباس کا حملہ انہوں نے پڑھنے کا کہا ہے،
آخیا بھی نہ پڑھ سکتا تو میں دھمکی ملی ہے کہ مجھ میں بچوں اٹھ کے آگ دسائیں کہ ہوں پڑھ. میں کوشش کرتا پہ کہ گل اتوں تک بیڑی کدھی لا لوا جب تو انسان نال رہ کے چلیے. جناب حر کتنی عوام کو چھوڑ کے آئے تھے امام حسین کے پاس؟ 9 لاکھ کا لشکر. جنہیں چھوڑ کے آئے تھے وہ 9 لاکھ تھے اور جن میں آئے وہ 72. بات پھر کر رہا ہوں میں زور نہیں لگا رہا, شعر خود بتائے گا کہ اس میں کیا تھا. یہ شعر سننے کے بعد خود فیصلہ کیجئے گا. کچھ کام آڈینس کا اور بات کا اپنا ذاتی ہوتا ہے, خطیب پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اب بات اور آپ کا اپنا رشتہ ہے. جنہیں چھوڑ کے آئے وہ 9 لاکھ, جن میں آئے وہ 72. بڑے آرام سے شعر پڑھوں اور پھر چہرے دیکھوں گا, خدا کی قسم چہرے دیکھوں گا. کون ہے جو اب بھی نہیں مسکرایا؟ چھوڑ کے 9 لاکھ کو آئے 72 میں. عسکری شعر پڑھ رہے ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے, وہ خوشبوئیں جو فرش ازا کے چمن میں ہیں. شولوں پہ ہم چلے, مجھے دیکھ, شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہیں. ارے پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہیں. تو معافی مانگ کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں. کوئی تو ہوگا جو مشکل اردو کا خریدار ہو. کیا بات, اور خیمہ حسین میں جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا. اب اللہ کے پس بطول کی تعظیم کے سبب اور بدقدے سے نکلا تھا کعبے میں. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. جب میں اس ایج میں تھا بھلے ہمیں حوصلہ نہیں ملا لیکن ہم ہر آگے سے آنے والے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نئے چہرے آنے چاہیے. اور میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اس بچے کا کانفیڈنس دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں, یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھنا, ہم اپنے صحرا کے سارے ذروں کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. اور خیمہ حسین میں خدا کی قسم, خطیب ممبر سلونی کا ذکر یہی تو معجزہ کرتا ہے کہ دنیا پہچان رہی ہے, ہماری اگلی آنے والی نسل بھی گنگی نہیں ہے. انہوں نے تو ان کو مانا ہے جنہوں نے نوکے نیزہ پہ کلام کیا تھا. اور خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں. مجھے دیکھ میرا بھائی, کل تک بہت اکیلے تھے اب ادھر دیکھ, ادھر اب انجمن میں. تاریخ حرب و ضرب والوں میں, عربستان والوں میں جب بھی کوئی جنگجو میدان جنگ میں جاتا تھا تو ایک پراپر جنگ کا میدان جنگ کا یونیفارم ہوتا تھا. سر جی ایک پوری وردی ہوتی تھی, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا تھا جسے بولا جاتا تھا زرہ. زرہ یہاں پہنی جاتی تھی, جو لوہے کا ڈریس پورا ڈریس ہوتا تھا اس میں زرہ جو ہوتی تھی وہ لوہے کی ایک شرٹ بول دیں. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ تلوار کا وار, لوہے کی شرٹ ہوتی تھی, وہ تلوار کا وار روکتی تھی, اس سے تلوار زخم نہیں پہنچاتی تھی. بھیا مجھے دیکھیے گا, تلوار کا وار زرہ روکتی تھی. وہ زرہ پہنے بغیر کوئی جنگجو میدان جنگ میں نہیں جاتا تھا, میدان میں زرہ پہننی ضروری ہوتی تھی. اب عسکری شعر پڑھ رہے, میں بھی تو دیکھوں کون ہے مولا عباس علیہ السلام کا معتقد جو اس قافیے کو سن کے سمجھ کے ونڈ بیک کے مسکرا بھی نہیں سکتا. نسترن میں ہے, چمن میں ہے, شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے. بہت شکریہ. پرچم کو کھولیے میری موجیں, یہ محلہ میری موجیں گھٹن میں ہیں. ارے کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہیں. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, جب سے سنا ہے فوج نے عباس آتے ہیں, زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہیں کفن میں. سلامت رکھے, میرے مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. عملہ میں مولا عباس علیہ السلام کا شروع کر رہا ہوں. راہ جانے تو شاہ جانے, جو ہوئی بات ہوئے کی ویسی. 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان, علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کے سامنے آ گیا. 10 ایسے میرے سامنے آ گیا. آپ بھی, یہ دونوں ماں باپ میرے سامنے آ گئے. آپ بھی, مجھے بار بار مڑنے نہیں ہونا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ مجھے پورا اعتماد ہے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے.
ارے کوفیو، ڈاکٹر ریحان اعظمی ایک ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے کم از کم 40 سال ندیم سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دیے. تو میں بیٹا بنا ہوا تھا ان کا، اور ابھی ریسنٹ ان کی برسی تھی 21 جنوری کو. پتہ نہیں کتنے علماء، کتنے شعراء، کتنے خطبہ اور کون کون بیٹھا تھا. وہاں پر مولا عباس کی ایک جنگ پڑی تھی جس کے لیے میرے بھائیوں کا حکم ہے کہ وہ حملہ سنائیں. اب اتنے بڑے شاعر کی برسی پہ کچھ ایسی چیز تو پڑھنی تھی کہ عوام کچھ تو پذیرائی کرے. اب حملہ بھی مولا عباس کا تھا. اور سامعین گرامی، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے. رک رک کے بولتے تھے، رک رک کے، میں بتاتا ہوں، رک رک کے بولتے تھے. ایسے تسلسل میں بول نہیں سکتے تھے. مولا کا معجزہ تھا جب ذکر حسین کرتے تھے تو تسلسل میں بولتے تھے. ویسے روٹین میں رک رک کے، اڑ اڑ کے بولتے تھے. اور ان کا بڑا کمال شعر ہے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا. ارے کوئی تو ہو یار. میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. کون نہیں میرا پھرا، ایک کام نہیں کرنا میری. اب میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. اب یہ ان کی برسی کا موقع تھا. دیکھتے ہیں بات کہاں جائے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیو، میں رعایت اتنی دے رہا ہوں کہ جو بندہ مینٹلی طور پہ آمادہ یا ریڈی نہیں ہے کہ وہ مولا عباس سن سکے، وہ پلیز تشریف بے شک باہر لے جائے، اس سے میرا گیلا نہیں. لیکن یہ جو بندے میری اپروچ میں بیٹھے ہیں انہیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. میں کیا کروں، میں خود پھنس چکا ہوں. بلانے والوں نے حکم اتنا سختی سے کر دیا. ارے کوفیو، ارے شامیوں، تم عباس کا مقابلہ کرنے آئے ہو. ارے تمہیں گھمنڈ کس بات کا ہے؟ رجز بیان کی جاتی تھی جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں، تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے. میرے پاس 150 بند مولا عباس کے حملے کا کھلا ہوا پڑے. میرا بھائی مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم، مولا عباس کا یہ ایک جملہ رجز کا 150 بند سے وزنی ہے. ایسے ایسے آپ بیٹھے ہیں شہید محسن نقوی کے سامنے، میرے مالک ان کے آگے کے سفر آسان فرمائے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، پورے مرثیے سے ایک لائن پر پنچایتی مجمع بیٹھا ہوئے، ڈیرے دار جاگ دیے بیٹھ کے عوام بیٹھی ہے. مولا عباس کا ایک جملہ دیکھیے گا پوری نظم سے وزنی ہے یا نہیں. ایک جملہ جہاں اپنا تعارف کروانا پڑتا تھا نا، وہاں ایک جملہ کہہ کے خدا کی قسم خطیب منبر سلونی کا بیٹا جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گیا. ارے کوفیو، ارے شامیوں، تم ہمارا مقابلہ کرنے آ گئے. ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. سر جی مون ایک منٹ واسطے مولا دا واسطہ نے. تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے. ٹھیک ہے، عمر ابن سعد جب مولا عباس کو اشل کی زین پہ دیکھا ہے نا، اس وقت عمر ابن سعد نے تعارف کرائے، مولا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے سیدہ کی دعا حیدر کا عکاس آ رہا ہے، لگ رہا ہے ایسا کہ وفا شناس آ رہا ہے. دیکھا جو پچھلے سعد نے تو لشکر سے یہ کہا اب چھوڑ دو دریا کے عباس. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. میرے مولا کے بہت محترم مداح جنہیں دنیا اردو خطیب اور ایک ریسرچر کے نام سے جانتی ہے، لیکن میں ان کا ادب اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے مولا کے مدد سرا بھی ہیں اور ایک بہت معتبر ادیب بھی ہیں. میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور یہ میرے لیے بھی اچھا ہو گیا کہ مجھے نظم پڑھنے میں آسانی ہوگی. اور سرپرست صاحب بھی تشریف لے آئے. میرے مولا کے نے شفائے مالک شفائے کامل حضور اجازت لے کر جناب عباس کا بلا سرپرست صاحب احیس محلے چاہے آئے تاوے آئے آنکھو تمہیں تو کرسی گھت دینا پڑھنا ہے اس پاسے نے میرے پر محمد والے محمد بلندر صلوات. چھوڑ دیجئے پڑھنے دے مجھے. اب کو بندہ انٹرپٹ نہ کرے. میں مولا کا حملہ تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ صرف میں پڑھوں اور آپ سنیں. مولا کا واسطہ ارے کوفی آنکھیں نے تا پڑھتا پیا مہربانی کرے آئے اللہ دا نام منے آئے میں نے حق اللہ نہ کرے آئے میں مولا غازی پہ پڑھتا تے اے تاکی بات نماز سر تے رکھ کے آتا پیا. مولا عباس پڑھنے کے لیے ایک سچویشن چاہیے ہوتی ہے. یہ اس مضمون کی ریکوائرمنٹ ہے. قیامت تک پڑھا جاتا رہے مولا غازی اور مجمع بولتے رہیں
پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے، علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھیں تو جناب عباس سننے کے بعد جی سمجھ گئے، مل کے بولو نعرہ حیدری، سلامت رکھیں، عزت دعا فرمائیے گا، یہ ہاتھ سلامت رہے گا۔ ارے کوفیو آنکھوں کا جملہ، ارے شامیوں اٹھو، ارے کوفیو، ارے شامیوں اٹھ گئے ہو نا، انہیں اس پاسے دیکھنا ہے، ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے میرا مقابلہ کرتے ہو، ارے تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، ارے کوفیو، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھڈورے پیٹنے والوں کی اولاد ہو، ارے میرے مقابلے میں آ گئے، ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں نظم شروع کر رہا ہوں، مولا کا واسطہ، تھوڑی آخری دہاڑی ہے جو میری گالیاں لگی تھا، ارے مجھے پہچانو، ارے میں عباس ہوں، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے، ہاتھ نیچے نہیں کرنا، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، عباس فرماتے ہیں سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، میرے بھائی اس کی کو نہ ہونے کے برابر کیجئے گا، عالم زر سے میں پڑھ کے جاؤں، میرے مولا کے بہت محترم ادیب ہیں جناب قبلہ محمد عباس رضوی صاحب، ان سے لغوی حوالے سے اس مصرع کا ترجمہ پوچھ لیجئے گا جو حقیر بات کر کے جا رہے ہیں، اب ان کے ہوتے ہوئے بات کھولی تو خلاف ادب ہوگی، پلیز جسے تسلی نہ ان سے پوچھے ضرور، مولا پوری لغت بند کر رہا ہوں، ایک سچویشن ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ارے عالم زر سے میرے بھائی پھیر کیمرہ یار مجھے بندہ بتا جو مولا بات سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ارے عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، ارے شامیوں مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں اور شیر ہوں اس لیے عباس، ارے شیر ہوں، سر 150 بند ہیں اور مجھے بہت کم پڑھنے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس، احمد فراز نے کہا تھا بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا، بولیے میں مولا عباس پڑھ، عباس مجھے، اچھا یہ چیز کہیں اور نظر آئی ہو تو مجھے روک دیجئے گا، امام برگاد ابو اٹپڑا کے ممبر تو کیا ہے ویسا، ارے شامیوں مجھے پہچانو میرا نام عباس ہے، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے، جسے رب سے علی، بتاؤ رے خاص، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، جسے رب سے علی نے فرمایا کوفیوں شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی، ارے کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا، یہ محلہ میری بات آپ سے ان سب پہ میں پر امید کھڑوں، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے، چلیں کوئی نہ بولا تو رضوی صاحب تو بول ہی پڑیں گے نا، مصرع ہی ایسا ہے کہ انہیں لطف آ ہی جانا ہے، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے، کیا سن کے بولتا ہے یار کمالیا، میرے در سے ملے گا کہ نہیں، ارے مجھ پہ شک کر رہے ہو میرے در سے ملے گا کہ نہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی ہو شامیوں، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے، ڈال دیا جھول گئے،
باب ہوائج کا لقب؟ کیا میرا باب ہوائج؟ آپ تو جناب عقیل محسن صاحب سے، شہید محسن نقوی صاحب کی صفین سننے والے لوگ ہیں، ارے کیا میرا باب ہوائج کا لقب؟ اب سامعین گرامی منظر کچھ ایسا ہے کہ میرے مولا عباس علیہ السلام ٹیلے سے اتر کے خیمہ حسین میں جا رہے ہیں. خیمہ حسین میں جناب عباس کس لیے جا رہے ہیں؟ جنگ کی اجازت لینے کے لیے. جا کہاں رہے ہیں؟ خیمہ حسین میں. جا کون رہے ہیں؟ مولا عباس. جا کہاں رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کھولا ہاتھ کھولا مولا بڑے رنگ لیں. جا کہاں رہے ہیں؟ خیمہ چاچا جی اے میرے براد ہاتھ میری طرف نب کیوں ہوتا چامڑا نے. جا رہے ہیں خیمہ حسین میں. پلیز اس بات کو سمجھیے گا، خیمہ حسین میں غازی جا رہے ہیں جنگ کی اجازت لینے. حسین بادشاہ کے خیمے میں عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے. پھر خانہ کعبہ میں آج پھر خانہ کعبہ میں آج پھر خانہ. اچھا مولا کی قسم ہے، مجھے عزت حسین کی قسم، میں 19 سے زیادہ وجوہات بتاتا ہوں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کی. عباس اس وجہ سے بھی جنگ نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں. عباس کسی وجہ سے بنتا ہی نہیں ہے، ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ تجھے ان کے مقابلے میں بھیجا جائے. یہ کہاں تم کہاں؟ اب مولا کا واسطہ ہوں یا تسی تو میں حکلے رہ گئے تے یا ہوں خیرات ہو بنا لی نے. مہربانی کرے میں جوان ارے غازی میں تجھے ان سے کیسے لڑاؤں؟ چھوڑ مولا. کیسے چھوڑوں؟ حسین مسکرا کے فرماتے چھوڑنا ہی تو بنتا ہے. ارے یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. انکل سرپرست میں پورا پورا مسدس چھوڑوں. ارے اصغر کی ہنسی انکل جی کھڑے ہو جائیے. میں تکلیف میں نہیں دیتا ہوں. اچھا اصغر شاہ جی مصرع وہ پڑھ رہا ہوں جو ریحان اعظمی صاحب کی برسی پہ بھی نہیں پڑھا، کراچی میں نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا میں نہیں جانتا. یہ پاک کلام میرے سر پہ ہے، با خدا میرے بدن پہ لرزہ طاری ہے، اس بات کا وزن اتنا ہے. کراچی کیوں نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا. میں یہاں کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا. میں کہتا ہوں وہ بندہ مجھے قیامت کے دن بھی مولا عباس کی بارگاہ میں مل گیا نا، میں اس کا گلہ ضرور کروں گا کہ سرکار اتنی محنت کے بعد یہ مسکرائے بھی نہیں تھا. ارے سرکار مجھے جنگ نہ لڑانے کی کوئی تو وجہ اور بتائیں. حسین فرماتے ہیں عباس اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں، زندگی میں پہلی یا دوسری بار پڑھوں، شاید کہیں لاہور پڑھا ہوگا میری یادداشت کام کرے تو. عباس تجھے ایسا نہیں لڑا سکتا. عباس مصلحت ہے، سرکار حکم فرمائیں. حسین مسکرا کے فرماتے ہیں عباس امتحان صبر کا ہے، خود کو سنبھالو عباس، وارث نوح کی کشتی کو بچا لو عباس، خیز کو صبر کے آئین میں ڈھالو عباس، قبضۂ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس، قبضۂ تیغ سے نظروں کو، قبضۂ تیغ سے. میرا کیمرہ مین بھائی مجھے بتائیں اللہ کا واسطہ، میں کہتا ہوں کمالیہ اٹھے تو تھوڑی بات بڑی ہے. ارے قبضۂ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس. سرکار کیوں؟ حسین فرماتے تجھے نہیں لڑانا مجبوری ہے. سرکار کیا؟ حسین فرماتے پوچھا تو سن. اور غازی آج میں اذن فغا دینے پہ مقدور نہیں. کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. فغا دینے پہ مقدور نہیں اور ذات واجب کو قیامت ابھی منظور. ذات واجب کو قیامت ابھی. اچھا میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں میرے پیارے پیارے شیعہ سنی بھائی. اگر آپ لوگوں کی طبیعتیں اداس نہ ہوں، اگر آپ لوگ بور نہ ہو رہے ہوں، اگر آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بلکہ خوش ہونے والوں کو مزید خوش کیا جائے اور پریشان ہونے والوں کو مزید پریشان کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ نظم اب شروع ہو رہی ہے. میں اس تیار میں سمجھا کوئی زبان نہیں. خیام حسینی سے عباس باہر آئے. مجھے 1 منٹ کی ہیلپ چاہیے. رضوی صاحب جب بھی کوئی بڑا سردار کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹا سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ جی. پھر مطلب یہی لفظ آتا ہے. مثال کے طور پر کسی بھی بڑے نے کسی بھی چھوٹے کو بلایا, چھوٹا کیا آتا ہے؟ انداز کہ جی 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 انکل جی. با خدا میرے بدن پہ لرزہ آ رہی ہے. جی محترم, جی قبلہ, جی استاد جی, جی ذاکر صاحب, جی مولوی صاحب, جی بانی صاحب, جی قاری صاحب, جی استاد جی. بڑا جب بھی کوئی بلائے چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی. کل سرپرست میں کہتا ہوں کتنی دعا ہو یار, کتنی. اتنا بڑا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے, میں ہر کسی کو دیکھ رہا ہوں. مولا کی قسم ہے, ایک علی عباس عسکری سامنے کھڑا ہے, میں کہتا ہوں 1 کروڑ علی عباس عسکری پیر فلک شیر میری دسترس میری بس میں ہونا, میں اس دوسری لائن پہ وار کے پھینک دوں. بڑا جب, میں نے کہا نظم اب شروع ہو رہی ہے, بڑا جب بھی بلائے کوٹے کی زبان سے سب سے پہلے نکلتا ہے جی. ٹھیک ہے. خیام حسینی سے علموں والا ترکڑا اور ڈھلا نومی میں کول آ گیا سا. خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا. پھر ہوا مصرع آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. سلامت رہے. آسمان تک جو گئی, کیا بات تو یہ کام کرنے ہیں تم فوٹو بنائے نہیں داد میں کہتا تھا. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. اچھا لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار, ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. کدے بنیا میرے کو ہندی رضوی صاحب سن رہے ہو, یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیے گا آپ نے. یہ لمحے کے لیے آپ نے یہ پروٹوکول دیکھنا ہے مولا عباس کے علاوہ اور بھی کہیں ہے یا نہیں. جی سرکار میں سن رہا ہوں. فرمائے ملک الموت عباس کا چھوٹا سا کام کر. سرکار حکم کریں, بڑا کہے چھوٹا جی کہتا ہے. سرکار حکم آئے, کیا مزہ ہے خدا کی قسم. سرکار حکم کریں, سن رہے ہو جو ترائی پہ چور اشرار. جی سرکار سن رہا ہوں. فرمایا ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. میں نے تو کہا تھا کوئی اور مضمون بڑھا لیں, ہم آتے ہیں. یہ خبر سن کے جب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. بد حواسی میں بنے ساد لہیں چلایا. 3 لینا ٹپ گئیاں کمالیے دے اتوں تے چوتھی میں آپ کھلاردا پیاں. بد حواسی میں بنے سادے لہیں چلایا, نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. ایسے منو نہ منو تسی نیندر بھی پوری کریں دے پے تے مجلس بھی سن دے پے ہو جتنے اس پاسے بیٹھے ہو. نہر سے بھاگ چلو, بھاگ چلو, ارے نہر سے بھاگ چلو قہر. سر جی فارسی زبان کا ایک لفظ ہے روبا. روبا کہتے ہیں لومبڑی کو. کسے کہتے ہیں؟ لومبڑی کو کہتے ہیں روبا پرشین میں. اب یہ تو فرینچ اور فرانسیسی زبان اور فارسی زبان ہے جو دنیا کی معتبر ترین ہے. خدا کی قسم اردو بھی اتنی معتبر نہ ہوتی اگر اس میں ایسے فارسی نہ ملتی. انگریزی ادب بھی اتنا معتبر نہ ہوتا اگر اس میں فرینچ کی ایسے آمیزش نہ ہوتی. عربی کی طرف میں نہیں جا رہا, لمحے کے لیے دیکھیے گا. فارسی زبان ہے, لفظ ہے روبا یعنی لومبڑی. کتنی قیمت ہو یار, کتنا مزہ لیا جائے. جملہ میں کہتا ہوں پھر بھی اپنی تازگی برقرار رکھے. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. اس کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہتا تھا کہ ہم نے نہر نہیں چھوڑ دی, اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جاننا بنتا ہے سامنے غازی ہے, یہ بات یاد رکھنا. سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں, بھئی شیر آتا ہے تو روبا چلے جا.
सलामत रहे मेरे भाइयों, सलामत रहो। खुदा की कसम खरीद ली है मुझे आपने, मौला की कसम खरीद। अरे शेर आता है, अब यही रहना, अब यही रहना, हाथ ऐसे ही बुलंद रखना मेरे दोनों भाई। अब मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट के बाद अस्करी के फजाइल मेंबर भी नहीं हूँ। अरे शेर आता है तो रूबा हम खरीद लिए, मौला की कसम खरीद लिया। रूबा हाथ चले जाते हैं, फिर हुआ क्या? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो। रिजवी साहब, चौथा मिसरा नहीं, पूरा लहजा है, पूरी फील्ड है, एक अलग जोन है। खुदा की कसम ये जवाब मैं पेश कर रहा हूँ। पहरेदारों की सदा थी, पहरेदारों की सदा। सर उठाओ, अब्बास करीब आ रहे और नहरे अलकमा के किनारे फौज की हालत क्या है? पहरेदारों की सदा, मिंबर छोड़ो, सदा थी के तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नौहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं, मिंबर छोड़ो। अरे कलाई छोड़ो, कलाई छोड़ो। उन्होंने कहा क्यों छोड़े इब्ने साद, क्या हो गया? हाथ नीचे न करना तुम्हें मौला का वास्ता। इब्ने साद ने कहा कलाई छोड़ो, उसकी वजह यह है पहचानो, अब अब्बास आ रहा है। अरे गैस में आके, अरे गैस में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता, ये परिंदों की तरह, ये परिंदों की तरह। आखिरी 4 लाइनें, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। 10 लाख के सामने आ गया अली का अली बेटा। जिंदगी रही तो जनाब अब्बास का हमला पड़ेंगे। जिस पे बात तमाम कर रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ, खतीब मिंबर सनूनी की औलाद बोलती कैसा थी, और इसी पे मिंबर छोड़ के तुम्हें सलाम करूं। बहुत अच्छा आपने सुना, मेरे मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। 10 लाख के सामने आए, अब्बास अलमदार ने 10 लाख की आंख में आंख डाली, यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई, 10 लाख जिस्म में थरथरी पैदा हुई। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं कूफियों, शामियों, अरे निशाने दराड़े दीवारे काबा से दिलों में बुग़्ज़ रखने वालों, अपनी पेशानियों से सजदों के निशान खुरच के जमीन पे फेंक दो, क्योंकि तुम्हें इन सजदों का फायदा नहीं जो तुम काबे के मालिक का बुग़्ज़ दिल में रख के कर रहे हो। जल्दी से शिमर को मेरे सामने लाओ। फौजों की सफों की ओट में से शिमर मलऊन आगे आया, शिमर को अपने सामने खड़ा किया। तारीख कहती है शिमर की आंख में आंख डाली, जनाबे अब्बास से अलमतार न टूटे। खुदा की कसम खून जिगर मिंबर पे है, मैं कह रहा हूं पलक भी झपकी मेरा सफर बर्बाद हो, कत्ल हो जाएगा। खुदा की कसम खून हो जाएगा मिंबर पे, खून जिगर मिंबर पे। शिमर आ गया, अब आंख में आंख डाल के फरमाते हैं शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल सिपाहे जोर मंगा और मंगा। शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल, पता नहीं वो बंदा कौन है जो अब तक आगे पीछे रह गया। अरे शिमरे बुज़दिल क्या सुनता है कमालिया, मुझे नहीं पता भाई, मैं जा रहा हूं, मुझ में इतनी हिम्मत है। अरे शिमरे बुज़दिल सिपाहे जोर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। अरे अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा, और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, और मंगा। उसने कहा गाजी ये 9-10 लाख का लश्कर, क्या ये 36 रियासतों की आवाम कम है जो तू कह रहा है फौज? जलाल आ गया अली के अली बेटे को। मैं कहता हूँ कमाल के पाए पे उठ के बोले दांत छोड़िए, बेटे की विकाल का अंकल सरपरस्त हक अदा नहीं होता। बड़ी जीदारी से सुन रहे, अल्लाह करे मैं जुमला समझाने में कामयाब हो जाऊं। फौज और मंगा, और उसने कहा ये 10 लाख है। गाजी फरमाते हैं मैं भी अब्बास हूँ, ये बात याद रखी, मुझे 10 लाख न सुना। और शिमर ये बात याद रखी, अशहले यानी घोड़ा, अशहले, अरे अशहले सीर को होशियार कुचल डालेगा, और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा। मेरे मौला आप लोगों को सलाम, मेरे मौला, मेरे मौला आपका कदम कदम चल रहा है। मैं शरीफ हूँ, क्या काम मौला सलामत रखे। भाई हम में शबीर करते रहेंगे।
रुखत में लगा और लगा और चलें कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया और। जलता है दिया गाजी ने फकीरों को अता कर दिया इतना, दरबार में मौला से किसी ने न कहा हर वो बंदा अपना हाथ खड़ा करे जो अली के बेटों का मातमी है। इस पूरे मजे अल्लाह दी कसम फंस गए हो हाथ चाह के, हुण वत चावना पहुंचने। ठीक है, दरबार में मौला से किसी, क्या मजा है खुदा की कसम इस शेर का। रिजवी साहब बेवस्तगी देखनी है। मौला से किसी ने न कहा और वाह वाह मिसरा है, सर ताबा कदम खून में जाता हूँ नहा कर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा कर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा। और तो मिंबर पे खुदा की कसम चारों जानिब से हुक्म हो गया तो शेर पढ़ रहा हूं, मेरे लाल जरा याद रखे जमाना, हम मातम में जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा असगर थोड़ा दिन असगर घर सिर तले तकदीर बनी है, छाओ है अलम की जो मेरे सर पे तनी है। वाह। उसे इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा, जिसे इश्क में मुल्ला नहीं सच्ची। अगर ये बच्चा नाकरी शुरू करे तो इसकी बतौर हौसला अफजाई कीजिएगा। और ये मातमियों करमाने फंस गए हो, हाथ जाओ ना पहुंचने। शेर पढ़ हूँ, इश्क मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ टिपिकली लिटरली वो बंदा लंगर बर्बाद करेगा जो अब ना बोलो, बहुत तेज है। इश्क मौला में इश्क मेरे मौला मजीद तौफीकात से नवाजे मुझे। देख अरे इश्क मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं, और हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते। भाई पढ़ने वालों से मैं डरता बहुत हूँ। बढ़ गया मेरे बेटे ने मुझसे कहा बाबा किलो में रहने दो मुझे तकलीफ। खतरनाक आदमी मैं फंसना नहीं चाहता। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया। मिस्टर बैठिए मौला का वास्ता बैठिए, मौला हमेशा सलामत रखे। मेरा आपने तो भी पर्चा करे तो मेरे तो भी करे ना रहे हैदरी, आपको हमेशा सलामत रखे। आपने भी कहा हम भी मौला हुसैन कोई सख्त बात सरकार से, मौला हुसैन बादशाह सरकार से वादा करते हैं, जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम, जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम, मातम न करे हम तो अज़ादार न कहना, नारे हैदरी। जन्नत में भी शब्बीर
इंशाअल्लाह मेरे मौला को मंजूर हुआ اور زندگی رہی، ٹائم جو بھی ہوا میرے مولا کرم کریں گے، اسی مجلس پہ تو دوبارہ سلام کریں گے مولا کی بارگاہ میں. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں ہے تو مولا ہے لیکن ہے کوئی نہیں. پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے میرے مولا مجھے مجبوری کبھی خیال رکھنا. سامعین گرامی، 2 مصرے سنیے. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، اگر شاعر کا نام آپ لوگوں کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر مصائب کرنا چاہتے ہیں. مصرع 72 سر جلے خیمے، ردائیں تشنگی قیدیں. وقت اتنا کم، میں صرف ایک بار رعایت کے طور پہ اور پڑھ لوں تاکہ آپ لوگ جو پیچھے رہ گئے وہ ساتھ ملیں. اتنی قیامتوں کے بعد کیا ہے؟ 72 سر جلے خیمے، ردائیں تشنگی قیدیں، مگر دین نبی کو چاہیے 2 بالیاں پھر بھی. کیا بات، میں لاکھ مگر دین نبی کو چاہیے. یہ کتنے خوش اسلوبی سے میرے مولا کے پنجابی مدحت سرا. آپ کو اسی بی بی کے حوالے سے بتاتے ہیں نا کہ یہ تو وہ بی بی تھی جس کی عمر کم تھی اور دکھ زیادہ تھا. سامعین گرامی، بات لمبی نہ ہو جائے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، اس کے بعد میں اپنے شخصوں کے حوالے منبر کر رہا ہوں. ملک شام سے کچھ فاصلے پر ان ظالموں نے چاہا کہ سادات کے قافلے کو روک کر آرام کرنا چاہیے. شام کے بازار ابھی سج رہے تھے. تاریخ کہتی ہے جس جگہ کو ریپیٹ بھی نہیں کروں گا، وقت اتنا کم ہے، جس جگہ کو آرام کے لیے چنا گیا در حقیقت وہ جگہ ایک عیسائی کا باغ تھی. عیسائی کے باغ میں اہل بیت اطہار کو لایا گیا اور نیزے کھڑے کیے گئے. 2012 میں ہمارے لاہور کے بہت اچھے ناظم منبر ہیں سجاد بخاری صاحب، ان کی مجلس تھی. غالباً 11 کی بات ہے، 11 کر لیں یا 12، صحیح سے مجھے یاد نہیں، تھے ان دونوں میں سے ایک سال ہی. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب پڑھ رہے تھے. میں چھوٹا سا تھا، یہ بالکل ہی نہیں بچوں کی ہے. میں مجلس سننے چلا گیا اور نسیم عباس رضوی صاحب نے یہ 2 مصرے پڑھے تھے. آج کوئی 12-13 سال ہو رہے ہیں وہ مصرے ایسے ہی اندر کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں میرے قد سے بڑی بات ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، میں کائنات وار تیرا. نسیم صاحب فرماتے تھے تم نے کیا سمجھا کہ تم نے حسین کے سر کو نیزے پہ سوار کر کے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے؟ ارے تم جانتے ہی نہیں اس نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. نسیم رضوی صاحب فرما گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام. امین گرامی، آج کل کا کوئی قاری تلاوت قرآن کرے تو میں کہتا ہوں پرندے اتر کے دیکھیں، اور جہاں حسین علیہ السلام جیسا قاری ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بدن بغیر جہاں تلاوت ہو وہاں کیا ماحول ہو. سبحان اللہ. بات لمبی نہ ہو جائے، تاریخ کہتی ہے باغ کے اس کونے پہ سر کھڑے کیے گئے. جی حاضر بیٹھا تھا، 2 منٹ تو پہلے میں ممبر چھوڑتا تھا. ان نیزوں میں ایک نیزہ سید الشہداء کے سر والا، اور وہ مسلسل لگاتار تلاوت کلام کر رہا تھا. مظلوم کے ممبر پہ کھڑا ہوں، اوپر خدا، نیچے قبر ہے، میری مخدومہ مجھ سے زندگی چھین لیں اگر میں یہ نیت رکھ کے ممبر پہ آؤں کہ مجھے پہلے والے سے زیادہ داد ملے، میرے بعد والا مجھ سے کم داد لے. مولا زندگی چھین لے. کربلا والوں کا نظام ہے، خیرات بٹی جا رہی ہے، ہر کسی کے قصے میں کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہے، خالی کوئی بھی نہیں جاتا. جی حاضر بیٹھے ہیں تو میں وعدہ پہ کرتا ہوں تیری ڈھا ضرور نکل سی. جی تیرا ذہنی مجلس وچ نہیں، تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے. جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو، تاریخ کہتی ہے باغ کے کاظم پیر فلک شریف اس کونے سے تلاوت قرآن جاری تھی.
اور باغ کے بالکل دوسرے کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ 4 سال کی بیٹی، نام آمنہ، آنکھوں سے نابینا۔ ذرا غور سے سنیے گا بھائی جان، دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں انکل سرپرست۔ تاریخ کہتی ہے طبیبوں نے جواب دے دیا، تیری بیٹی آمنہ کی آنکھوں کو نور مل ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے کانوں تک حسین علیہ السلام کی تلاوت کی آواز گئی۔ مسلمان نہیں تھی، تھی مسیحی، لیکن اسے کچھ ایسی بھائی آواز، وہ بیچاری رہ نہیں پائی۔ وہ بیچاری نظر تو آتا کچھ نہیں تھا، اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی۔ بالکل تاریخ کہتی ہے جو بغیر آسرے کے چل نہیں سکتی تھی، اس نے آواز کا پیچھا شروع کر دیا۔ اب نظر نہیں آتا تھا، ہاتھوں کے سہارے آواز کا پیچھا کرتے 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 لڑکھڑاتے، گرتے، سنبھلتے، بالآخر ٹھوکریں کھاتی ہوئی وہ 4 سال کی بچی اس نیزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر۔ عجیب جملہ کہہ دیا رضوی صاحب نے، فرماتے ہیں عیسائی کی بیٹی تھی، عمر بھی 4 سال تھی بھی نابینا، لیکن اسے کوئی مارتا تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میں بات بالکل یہیں لا رہا ہوں، بالکل 1 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں، میری بات کا اختتام یہیں پہ ہو رہا ہے۔ چلتی چلتی نیزے کے نیچے آ گئی، سر چبے جوڑیاں بھلا بوائے مکانیاں، میری ماما بہنا سید زادیاں مرشدزادیاں، مولا شرم و حیا دی دولت نال مزید نوازن، انشاءاللہ پردے سلامت رانے۔ ایک جملہ میں آدھا پیا، ایک بہن سمجھ سکتی ہے میں کہ آدھا پیا۔ نیچے کھڑی ہے، رخ اوپر ہے، ایک ہائی چاہیے، اوپر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حسین بادشاہ کے نیزے کے بالکل نیچے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے یار اتنے بڑے مجمع میں جو ہائی نہیں کرے گا؟ تاریخ کہتی ہے نظر آتا کچھ نہیں تھا، نیچے کھڑی تھی، زمان و مکان سے بے نیاز، بس تلاوت سن رہی تھی۔ یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گیا۔ ایک منزل بابا جی، ایک منزل بدھمنی ہے انکل جی۔ جب آنکھ میں کچھ گرے تو کیا فطرت ہے انسان کی؟ انسان ہاتھ ملتا ہے، خون میں حسین کا قطرہ ہے، اس نے ہاتھ ملے، اس کی دونوں آنکھوں کو نور مل گئے۔ اس کی دونوں، میں کہتا ہوں جوڑیاں پھیلائیے، میں منظوری والا مذہب پڑھوں، مانگیے نہ میری مخدوم مذہب، میرے مولا سے مانگیے تو صحیح، خلوص نیت سے مانگیے، نہ عطا کریں تو یہ گریبان حاضر ہے۔ تاریخ کہتی ہے آنکھوں پہ ہاتھ ملے، اس کی آنکھوں کو نور ملا، وہ حیران ہو گئی۔ بدن بغیر، فقط سر، نیزے کی نوک، تلاوت قرآن کر رہا ہے، یہ تمام سر، بدن بغیر، صرف نیزے کی نوک پہ سوار ہے اور یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، نہ تھکیاں نہ بھولے، انشاءاللہ میں سمجھا سکا۔ تاریخ کہتی ہے زمین و آسمان سے بے نیاز صرف ان سروں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایسا منظر دیکھا کہ اسے نیزے پہ کلام کرتا ہوا سر بھی بھول گیا۔ زمین آسمان میں زلزلہ آیا، پہلے سر کو دیکھ رہی تھی، اب تڑپی۔ اچانک اس نے دیکھا نیزوں کے ساتھ نیچے چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ جیسے سینہ پیارا ہے وہ ماتم نہ کرے، جیسے پیارا ہے سینہ وہ ماتم نہ کرے۔ میرے محترم، چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں۔ ان بیبیوں میں آگے ایک بیوی تھی جو باقی بیویوں کی سالار سردار محسوس ہوتی تھی، وہ آمنہ 4 سال کی نابینا مسیحی بچی چلتی چلتی جس کی آنکھوں کو نور مل گیا، وہ چلتی چلتی اس بیوی کے قریب آئی۔ دیکھی میرے پاس ہے خدا دا واسطہ، چلتی چلتی قریب آئی، اس نے اس بیوی کو جھنجھوڑا، نہ سلام نہ کلام، کوئی دعائیہ جملہ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے آمنہ نے جھنجھوڑا، اس بیوی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، جو باقی بیویوں کی سالار محسوس ہوتی تھی نا، گل میں کرنی خدا دا واسطہ جی سمجھیں تو ماتم کریں۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، وہ بڑے دردوں میں رو رہی تھی۔ اس 4 سال کی آمنہ نے پہلا جملہ یہی کہا، بی بی آپ اتنے دکھ میں روتی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اس نیزے والے کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے، یہ لوگوں جی اور یہ لوگ قربان ہوا، یہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ابھی اس نے میری آنکھوں کو نور دیا ہے، یہ ایسا حکیم ہے، یہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، یہ لوگوں کے دکھ بھی دور کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے بھائی جان اس بچی کی بات سن کے اس بی بی نے جواب نہیں دیا، وہ اور روئی۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو انہی بیویوں کی اوٹ میں سے اس کی ہم سن ایک 4 سال کی بچی برآمد ہوئی۔ اس 4 سال کی بچی نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا تیرا نام آمنہ ہے، میں تجھے جانتی ہوں، تو انہیں کچھ نہ کہے، میں تجھے جانتی ہوں،
इन्हें कुछ न कहें, इनका दुख बहुत बड़ा है। आमिना उसकी वजह ये है, अभी अभी इनके रोने की वजह यही है, अभी अभी तुझे जिस करीम ने आंखें दी है ना आमिना, ये उसी की बहन बैठी है, और आमिना ये उसी की बहन तो बैठ के रो रही है। तारीख कहती है आमिना ने बात सुन के बहन को मुड़ के देखा ही नहीं, वो आमिना उसी 4 साल की बच्ची को देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई। सिर तले कर लगी जे मातम न करे, इस तो ढेर में रियायत दे ही नहीं सकता क्योंकि जुमला कयामत आमेज है। देखती गई उसी 4 साल की बच्ची को, बिल आखिर जब रह नहीं सकी तो उन्हीं कदमों से वापस पलटी, चलती चलती दोबारा उसी नेज़े के नीचे आई और नेज़ा सवार के सामने हाथ बांध के कहती है मजहरुल अजाइब, मेरी समझ में तेरी करीमी नहीं आती और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के कान जख्मी है, और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के चेहरे पे तमाचे के निशान है, और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी का दामन